बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसा पानी का चश्मा भी मौजूद है जिसका पानी पीने वाला अमर हो जाता है और वो कभी नहीं मरता। ये ऐसा चश्मा है कि जिसकी तलाश हर ज़माने के हुक्मरानों, सयाहों, जहाज़रानों और बादशाहों ने की है। क्या आप जानते हैं कि ये आबे हयात का चश्मा आखिर कहाँ मौजूद है और तारीख में कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने वहाँ का पानी पिया है? आबे हयात के इस चश्मे का जिक्र दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों, तारीख की मुख्तलिफ किताबों और किस्से कहानियों में भी मिलता है। दर हकीकत ये आबे हयात क्या है और कहाँ मौजूद है, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। पुराने ज़माने के लोगों का मानना था कि ये आबे हयात आबे शिफा है, यानी कि इसमें हर बीमारी का इलाज और शिफा मौजूद है। इसके अलावा इस पानी में किसी भी इंसान को अमर बना देने की सलाहियत मौजूद है। ये ऐसा अमृत है कि कोई शख्स अगर इसे पी ले या इसमें गौताजन हो जाए तो उसे कभी मौत नहीं आएगी। लोग इसे किसी झरने या आबशार की शक्ल में अक्सर तसव्वुर करते आए हैं। जब से इंसान ने हयात या जिंदगी पाई है, उसे सिर्फ एक ही डर लगा रहता है जो उसे हमेशा सताता रहता है, और वो ये है कि उसे एक दिन मरना है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, मौत का ये डर इंसान को परेशान करता रहता है। इसी वजह से इंसान अपनी बढ़ती हुई उम्र को पीछे ले जाने या हमेशा जवान रहने के लिए तगोदो और खोज करता आया है। तारीख की बात करें तो आबे हयात का जिक्र मशहूर तारीखदान हेरोडोटस की किताब में मिलता है। इसने अपनी किताब हिस्टोरिया में एक ऐसे कबीले का जिक्र किया है जो अफ्रीका में आबाद था, और इस कबीले को मैक्रोबियन कहा जाता है। इस कबीले के लोग अपनी लंबी उम्र के बावजूद भी जवान नजर आते थे, हत्ता कि ये लोग 120 साल की उम्र में भी चलते फिरते और काम काज करते थे। ये लोग सहारा डेजर्ट और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। एक खास किस्म का चश्मा इनकी सरजमीन पर बहता था और इस चश्मे का पानी ही इनकी लंबी उम्र का राज था। इत्तफाकन एक मर्तबा यूनान का बादशाह जब इस कबीले के पास पहुंचा तो वो उन लोगों की उम्रों को देखकर हैरान रह गया। उनकी उम्र का राज दरियाफ्त करने पर बादशाह को वो चश्मा दिखाया गया। जब बादशाह उस चश्मे में गौताजन हुआ तो उसका बदन नर्मो नाजुक और चमकदार हो गया और उसके बदन से खुशबू आने लगी। इस चश्मे की एक और खासियत थी कि इसमें कोई चीज़ तैर नहीं सकती थी, हत्ता कि लकड़ी भी डूब जाती थी। आबे हयात के इस चश्मे का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है। आबे हयात और जुल्कुरनैन का एक किस्सा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, जिसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। इसके मुताबिक जुल्कुरनैन अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे। ये इंटरगैलेक्टिक सफ़र किया करते थे, आसमान के रास्ते जानते थे। इसीलिए जब यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो 3 सवालों में से उनका एक सवाल जुल्कुरनैन के मुतल्लिक था, क्योंकि वो यहूदी आसमानों में छुपे रास्तों का राज जानना चाहते थे। एक फरिश्ता जुल्कुरनैन का दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे अक्सर मुलाकात करता रहता था। एक दफ़ा रफ़ाइल से कहा कि आसमानों में अपनी इबादत की कैफियत बताइए। तो फरिश्ते ने रोते हुए कहा, आसमान में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हालत क़याम में हैं और उन्होंने कभी बैठ कर नहीं देखा, और कुछ हालत सजदा में हैं जिन्होंने कभी सर उठाकर नहीं देखा, और इसके बावजूद वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। फरिश्ते की ये बात सुनकर जुल्कुरनैन रो पड़े और कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे लंबी उम्र मिले जिसे मैं रब की इताअत और इबादत में गुजारूं। इस पर रफ़ाइल ने बताया कि अल्लाह ने एक चश्मा ऐसा बनाया है कि उसका पानी अगर कोई पी ले तो उसे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अल्लाह से खुद मौत ना तलब करे।
تو پوچھا وہ چشمہ کہاں ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ وہ ایک ایسی وادی میں ہے جہاں سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ سو ذوالقرنین نے تمام نیک اور صالح لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا کہ ہم اس آب حیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں اس وادی کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص وہ پانی پیے گا۔ وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمین پر اگر سورج کہیں غروب ہوتا ہے تو اسی وقت کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ چشمہ ہماری اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنا سفر شروع کیا اور اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جس کا نام خضر تھا۔ جی ہاں، یہ وہی خضر ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے اور جو تا قیامت زندہ رہنے والے ہیں۔ یہی خضر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ذوالقرنین اور خضر جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تو 12 سالوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور اس چشمے کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار انہیں وہ اندھیری وادی مل گئی جس میں ذوالقرنین اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آیا اور بجلیاں چمکنے لگیں۔ طوفان کی وجہ سے لشکر بکھر گیا اور جب طوفان تھما تو ذوالقرنین دائیں طرف اور خضر بائیں طرف جا پہنچے۔ یہاں سے ذوالقرنین اور خضر کا راستہ الگ ہو گیا۔ حضرت خضر بھٹکتے بھٹکتے اس خاص چشمے تک جا پہنچے جسے آب حیات کہتے ہیں۔ شدید پیاس کے عالم میں انہوں نے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ خضر نے تو آب حیات کا جام پی لیا، لیکن ذوالقرنین ان وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے اور انہیں وہ چشمہ نہیں مل سکا، کیونکہ آب حیات شاید ان کے مقدر میں نہیں تھا، اور حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جو شاید آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ آپ کو میرا ایک بندہ اس جگہ ملے گا جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اس بندے کو میں نے ایک ایسا خاص علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک مردہ مچھلی کو لیں اور اس جگہ پہنچ جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کو ساتھ لیتے ہیں اور نمک لگی مچھلی ساتھ لیے ایک چٹانی علاقے میں پہنچتے ہیں، اور جب اپنی زنبیل کو چٹان پر رکھتے ہیں تو مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور دریا میں جا کر گم ہو جاتی ہے۔ امام ابن کثیر اور طبری جیسے مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر مچھلی رکھی تھی اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی چشمے کی چند بوندیں جب مچھلی پر پڑیں تو اسی وقت وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مشہور کتاب ٹریولز آف سر جان مینڈیول میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں ایک چشمہ موجود ہے۔ سر جان مینڈیول لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں ایک کنواں ملا جس میں مختلف مصالوں کی خوشبو آتی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ خوشبو بدل جاتی تھی۔ اس چشمے سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور انسان لمبے عرصے تک جوان رہتا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں آب حیات کی کہانی پھر سے مشہور ہوئی جب 1165 عیسوی میں پریسٹن جان نے ایک بادشاہ کو خط لکھا جس میں افریقہ کے علاقے کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایتھوپیا کے قریب ایک چشمہ تھا جس میں نہانے والے کی عمر 30 سال ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس چشمے کا ذکر انجیل کے چیپٹر یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ پھر اس نے مجھے چمکتا ہوا آب حیات کا چشمہ دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر شہر میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا شجر تھا۔ جو شخص بھی اس چشمے میں داخل ہوگا ہر بیماری، زخم ٹھیک ہو جائے گا،
ناظرین، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ چشمہ زیر زمین چھپا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں کئی سیاحوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے۔ یہ چشمہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، لیکن انسانی نظروں سے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، راز کی بات کچھ اور ہے۔ صوفی بزرگ اور اولیاء اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آب حیات کا چشمہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارا یہ جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ آب حیات کی تلاش صرف اسے رہتی ہے جو ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ آب حیات انسان کو اپنے اندر سے ہی ملتا ہے، اور جسے ملتا ہے اسے امر کر دیتا ہے اور انسان موت کے خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ سے عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، میں تجھے جانے بنا مرنا نہیں چاہتا۔ تو غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا، یعنی کہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لے وہ امر ہو جاتا ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اصل آب حیات معرفت الہی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کا جام نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب معرفت الہی کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اپنے اندر سے ہی آب حیات کے چشمے کو کھوج لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے تو مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ اور جب اللہ کسی کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو پھر اس شخص کا جسم تو مٹی میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ کی زندگی پا لیتی ہے۔ یعنی کہ اصلی آب حیات معرفت الہی کا جام ہے جو انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے اندر کا سفر کرنے اور اس چشمے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس چشمے کا پانی آپ کو دونوں جہانوں میں شاد و آباد رکھے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔